نہیں سمجھ لے کہ میرے پاس وسائل ہوں گے، میرے پاس بلڈنگز ہوں گی، میرے پاس کیا کہتے ہیں پیسے ہوں گے، میرے پاس کیا کہتے ہیں ذرائع نقل و حرکت تیز ہوں گے، تب دین پھیل جائے گا۔ صرف اسی پر انحصار کرنا یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے قربانیاں کیا دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے جو کفار مکہ، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے کیا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہانڈی پک رہی ہوتی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے جس گھر میں رہتے تھے نا، اس علاقے کی جو یعنی یہ سمجھ لے کہ اس زمانے کی پوش لوگوں کا علاقہ تھا۔ مکہ سے اوپر کا جو علاقہ تھا وہاں پوش لوگ رہتے تھے، معلات اسے کہتے تھے۔ وہ اپر ایریا، جو اپر ایریا تھا نا، اس میں پوش لوگ رہتے، تاجر پیشہ لوگ، بڑے خاندانوں کے لوگ ہی رہتے تھے، جو اپنے آپ کو اس دور کے مہذب معزز کہلانے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہانڈی پک رہی ہوتی، جب ہانڈی بالکل تیار ہونے کو آتی، چھت سے یا کسی جگہ سے آ کر بیچ میں گندگی پھینک دیتے تھے۔ کئی دن ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقے گزر گئے، حتیٰ کہ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک ایسی چھوٹی سی کیا کہتے ہیں اوٹ سی بنا لی، جس کی اوٹ میں ہانڈی پکا دے تاکہ اوپر سے وہ کوئی چیز پھینک نہ سکیں۔ تکلیفیں دینا، ایذائیں دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، اونٹ کی اوجڑی پھینک دینے، سب کو پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اذیتیں دینا، مارنا، ظلم کرنا، آپ کے گھر والوں کو تنگ کرنا، راستے میں روڑے اٹکانا، یہ سب کو پتہ ہے۔ صحابہ کرام کو کیا تکلیفیں دی گئی، اور سر اس سے یہ نہیں کہ صرف غریبوں کو تکلیفیں دی جائے، امیر بھی محفوظ نہیں تھے۔ سیدنا عثمان جن کا نام تھا، جن کے بارے میں قریش کی عورتیں کہتے تھے، اپنے بیٹے کو جب لوری دے کر سلا رہی ہوتی تھی، حبک والرحمن حب قریش لعثمان، کہ اپنے بیٹے کو کہتی عورتیں، عثمان میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش، میرے بیٹے میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان کا اتنا بڑا مقام تھا، اتنی لوگ عزت کرتے تھے۔ سیدنا عثمان جب ایمان لائے تو ان کے چچا نے انہیں ایک کمرے میں بند کر کے دھواں دینا شروع کر دیا تاکہ دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه خياركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وارض اللهم عن الخلفاء
المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى كل الصحابة أجمعين. بارش کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کریم کا زور بارش نہ ہونے کے سبب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض إلهي تم نورك فهديت لك عظم حلمك فعفوت لك بسطت يدك فأعطيت لك ربنا وجهك أكرم الوجوه فجاؤك أعظم الجاه فعطيتك أفضل العطية وأهنوها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي المريض ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انصر عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا